بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. معزز اور مکرم سامعین کرام، کسی کی تلخ بات کو برداشت کر لینا، کسی کے غلط طرز عمل کو قبول کر لینا اور رد عمل ظاہر نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی خوبی ہے، اور پیغمبروں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، آپ کے صحابہ کی خوبی ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کے اندر بھی یہ تحمل اور برداشت کی صفت موجود ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی برداشت کس قدر زیادہ ہے، اس حوالے سے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سماعت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ بڑھ کے اگر کوئی برداشت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تکلیف کے باتوں کو، ناروا باتوں کو سب سے بڑھ کے اگر کوئی برداشت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات بلند و بالا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی برداشت بھی بلند و بالا ہے۔ اور کیسا تحمل ہے، کیسا علم ہے، فرمایا کہ انہ یشرک بہ ویجعل لہ ولد، کہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آج میں یا آپ میں سے کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرے۔ میں اگر اپنی دکان کرتا ہوں، اپنے روزگار کو کمانے کے سلسلے میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، تو میں ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ وہ تیسرا بندہ آئے، دوسرا بندہ آئے آ کے میری دکان کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ لیکن لوگ بندوں کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ اور وہ ذات کہ جو لم یلد ولم یولد ہے، اس کے لیے اولاد کا اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں، اس کے بندوں میں سے کسی کو اس کی اولاد بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین کا بیٹا سمجھا جائے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھا جائے۔ قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، فرمایا آسمان پھٹ کے گر جائے، یہ چھوٹی بات ہے۔ زمین شق ہو جائے، یہ چھوٹی بات ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ چھوٹی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن لوگ بناتے ہیں اللہ کی اولاد، اور لوگوں کو میں سے، بندوں میں سے کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے، عرش پہ بیٹھ کے بندوں کی ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے، اور صرف برداشت ہی نہیں کر رہا بلکہ وَيُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور میں برداشت بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ بندوں کو معاف بھی کر رہا ہے، بندوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور بھی کر رہا ہے، اور بندوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی دے رہا ہے، پینے کے لیے پانی بھی دے رہا ہے، اور رہنے کے لیے چھت بھی دے رہا ہے۔ برداشت کی انتہا ہے اللہ رب العالمین کے اندر۔
جیسے اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کی برائیاں، خود اپنے بندوں کی غلطیاں، خود اپنے بندوں کی کوتاہیاں برداشت کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین ہم سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندوں کی ناروا باتوں کو برداشت کر لیے گئے، کسی کے بے جا لفظ عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا کرے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ فرمایا تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تنزل سے کام لیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ خود اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی غلطیاں کرنے کے بعد بھی معافی کے طلبگار ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، برداشت کر لینا، تحمل کا، پردواری کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ برائی اور نیکی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ بے ادبی سے بات کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ادب سے بات کرتے ہیں، ایک بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور آپ آگے سے اس کے ساتھ احترام والا معاملہ کرتے ہیں، برداشت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک اخلاق کی معراج میں فائز ہے اور دوسرا سوء اخلاق کی پستیوں میں گرا ہوا ہے۔ نیکی اور بدی کرنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے، ایک بدتمیزی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا اور ایک احترام کرنے والا، ادب کرنے والا، تمیز رکھنے والا، ان دونوں کے مقام میں بڑا فرق ہے۔ اور کیا فرمایا ہمیں؟ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اگر کوئی تمہیں بے جا طور پہ تنگ کرتا ہے، بے جا طور پہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، ہر وقت تمہاری خامیاں تلاش کرنے پہ اس کی نظر رہتی ہے، فرمایا اس کا جواب برائی سے نہ دینا، بلکہ اس کی ساری باتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر لو اور برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ کوئی اوئے اوئے کرتا ہے تو جواب میں اس کو جی جی کرتے رہو، ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ فرمایا کأنہ ولی حمیم، وہی جو تمہارے خلاف سازشیں کرنے والا ہے، وہی جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے دو کرنے والا ہے، ایک وقت آئے گا تم برداشت کرتے جاؤ گے اور وہی تمہارا دشمن تمہارے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، تمہارے اوپر اپنی جان چھڑکنے میں تیار ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ انسان کے اندر برداشت ہو۔ آج شیطان نے ہمارے اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں پتہ کیا سوچ بھرتی ہے کہ اگر میں نے کسی کی بات کو برداشت کر لیا، اگر میں نے کسی کی بات کو سن کے خاموشی اختیار کر لی، اگر میں نے کسی کو ایک کی 10 نہ سنائی، کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا، تو میں تو بزدل سنتا جاؤں گا، لوگ کہیں کہ ڈرپوک ہے، ڈر جاتا ہے، یہ آگے سے جواب ہی نہیں دیتا، بات سن لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیے، کسی کی بات کو سن کے ناگوار بات ہو، نازیبا لہجہ ہو، سن کے برداشت کر لینا، یہ بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہادری کی علامت ہے، یہ تو انسان کے طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ایک بندے سے برداشت بھی نہیں ہوا اور اس نے جناب آستینیں چڑھا دی اور اونچی اونچی آواز سے آ کے جواب دینا شروع کر دیا، یہ تو کمزور ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو ناتوان ہے۔ برداشت کرنے والا انسان وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ وہ کتنا معروف فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یغلب نفسہ عند الغضب۔ فرمایا لوگ اس کو پہلوان سمجھتے ہیں، کسی کو اٹھایا اور آگے زمین پہ پٹک دیا، کسی نے ایک بات کہی آگے سے 10 سنا دی اس کو، کسی نے اگر جناب چھوٹی سی بات کی ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے دی ہے تو اس کی ساتھ نسلوں کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا طاقتور ہے، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو کھنگڑ بھی نہیں دیتا۔ فرمایا نہیں، یہ بہادر نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جس کو کسی نے بات کر دی، کوئی تانا مار دیا، کوئی جناب اس کے خلاف کوئی اس کی عزت کو خراب
دیا، بے عزتی کر دی، وہ غصے میں اس کو غصہ آتا ہے، اپنے نفس کو برداشت کر لیتا، اپنے نفس کے اوپر برداشت کر لیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ فرمایا حقیقت میں تو بہادری یہ ہے، طاقتور تو یہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ جس بندے کے پاس قوت برداشت موجود ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو کبھی ہرا نہیں سکتی۔ جس بندے کے اندر برداشت کی پاور موجود ہے، سازشیں کرنے والے کرتے رہیں، شرارتیں کرنے والے کرتے رہیں، لیکن کوئی بھی اس کو ہرا نہیں سکتا، ناکام و نامراد نہیں کر سکتا۔ برداشت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے ایک رکن تو اللہ نے رکھا ہی برداشت کو سکھانے کے لیے ہے۔ روزہ کس لیے ہے؟ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ کیا سبق دیتا ہے ہمیں؟ بھوک کو کیسے برداشت کرنا ہے، انسان کو پیاس لگ جائے پیاس کو کیسے برداشت کرنا ہے، نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو انسان نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک دوسرا بندہ آ کے اس کے ساتھ لڑائی کرنا بھی چاہے، جھگڑا کرنا بھی چاہے، اس کے ساتھ تو میں کرنا بھی چاہے، فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے بڑھ بڑھ کے جواب دینا چاہیے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اگر کوئی لڑائی کرنے کے لیے آتا بھی ہے تو اس کے جواب میں صرف اتنا کہتے ہیں إِنِّي صَائِمٌ، تو بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تیری بات کا جواب نہیں دوں گا، تیری بات کا جواب دے کے تیرے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے میں نے اپنا اجر خراب نہیں کرنا، بلکہ میں نے تیری بات کو اس لیے برداشت کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے میرے روزے کا پورا اجر دے کے اپنی جنتوں کا مجھے مہمان بنا دے۔ تو روزہ برداشت ہمیں سکھاتا ہے، لیکن آج پورے معاشرے کے اندر ہر بندہ عدم برداشت کا شکار ہے، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ سوچنا یہ ہے، غور و فکر اس بات کو کرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم سے کوتاہیاں ہیں، کہاں کہاں پہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں پہ خامیاں ہو رہی ہیں، اور عدم برداشت کی وجہ سے ہماری زندگی جو عذاب بن چکی ہے، اس زندگی کو ہم نے گلزار کیسے بنانا ہے۔ آئیے ذرا میں اختصار کے ساتھ 4-5 ایسے مواقع بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن موقعوں پہ برداشت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور ہم انہی مواقع پہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا موقع جہاں برداشت کی بڑی ضرورت ہے، دوسرے کی بات کو سن کے برداشت کر لینا، معاف کر دینا، فراموش کر دینا بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کب؟ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ محبت والا رشتہ ہے، یہ پیار والا رشتہ ہے، یہ مودت والا رشتہ ہے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تلخی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، بیوی خامد کی بات کو برداشت کر لے، خامد بیوی کی بات کو برداشت کر لے، یہ اصل کمال ہے۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کسی گھر میں نہیں ہوتے۔ کون ایسا فرد ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ میرے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ ہر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ تو عام گھرانوں کی بات ہے۔ سب سے اعلیٰ گھرانہ کائنات کے اندر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ آپ جیسا خاوند تو پوری کائنات میں موجود ہی نہیں، اور آپ کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان جیسی بیوی کائنات کی ساری بیویاں بھی چاہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جوتوں پہ قربان ہیں۔ لیکن اس گھر کی حالت بھی کیا ہے، کیفیت بھی کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھوڑی سی تلخی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، تو سیدہ عائشہ کی آوازیں بلند ہو گئی تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، باہر کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اندر میاں بیوی کے درمیان کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ دروازہ کھولا گیا صدیق اکبر کے لیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی سیدہ صدیقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں، تو سیدنا ابو بکر آگے بڑھے تاکہ حضرت عائشہ کو مارے اور چپ کروائیں کہ تمہیں
شرم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان چلاتی ہو؟ اب دیکھیں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے نا، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا. میں نہیں مارنا نہیں ہے اس کو، یہ ہمارا معاملہ ہے، حل ہو جائے گا، اس میں مار پیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر روکا، مارنے نہیں دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام سے آئے واپس چلے گئے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، آپ کی برداشت کتنی اعلیٰ ہے. سیدنا ابو بکر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو میرے ساتھ اونچی اونچی آواز میں لڑائی کر رہی تھی، لیکن دیکھ لو اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں ابو بکر کی پٹائی سے بچا دیا ہے. کتنا پیار والا ماحول ہے، کتنا محبت والا ماحول ہے، کتنا برداشت والا ماحول ہے. اور جس گھر میں یہ ماحول ہو وہ گھر جنت کا نمونہ کیسے نہ بنے. ایک اور واقعہ سماعت کر لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، کیسے قدم پہ آپ برداشت کا عملی نمونہ بن کے دکھاتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. آپ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارتے تھی تو سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی. اتنی دیر میں ایک اور بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نام روایات میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتا ہے، انہوں نے کوئی چیز پکائی اور پکا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. باری کس کی ہے؟ سیدہ عائشہ کی. کھانا سیدہ عائشہ تیار کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس بیوی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیج دیا غلام کے ہاتھ. جب سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ باری میری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود ہیں، کھانا میں پکا رہی ہوں اور کہیں اور کسی اور بیوی نے بھی کھانا بھیج دیا ہے، تو سیدہ عائشہ کو غصہ آیا. وہ غلام جس کٹورے میں، جس برتن میں، جس کولے میں سالن لے کے آیا تھا، سیدہ عائشہ نے زور سے اس کا ہاتھ مارا، وہ کٹورا زمین پہ گرا، کھانا گزر گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی برداشت دیکھیے اور معاملے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے آپ اس برتن کو اکٹھا کرنا شروع کیا. وہ کھانا جو زمین پہ گر گیا تھا اس کھانے کو صاف کر دیا اور غلام کو کہنے لگے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غارت امکم، تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی. کتنے پیارے انداز میں معاملے کو سلجھا دیا، کتنے بات کو برداشت کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں غور سے سوچیں سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا واقعہ ہو جائے تو میرا خیال ہے طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا. 2-3 گھنٹے کے لیے بلکہ 2-3 دنوں کے لیے لڑائی نہیں ختم ہوتی اس بات پہ، بلکہ مہینوں بعد بھی کرنے دیے جائیں گے کہ فلاں وقت میں تمہیں ایسے نہیں کیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ فوراً معاملے کو رفع دفع کر دیا. لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ جانے عدم برداشت کی وجہ سے طلاق کی شرح پتہ نہیں کتنی اوپر جا چکی ہے. اور اگر بعد میں پوچھا جائے کہ طلاق کی وجہ کیا ہے، کوئی وجہ نہیں پیچھے بچتی، کوئی وجہ نہیں نکلتی، بس تھوڑی سی برداشت. خامد نے بیوی کی بات کو برداشت نہیں کیا، بیوی نے خامد کی بات کو برداشت نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے جدائی ہو گئی، اولاد بچاری ہو رہی ہے، اولاد در در کے دھکے کھا رہی ہے. اولاد کا کیا قصور ہے، اولاد کا کیا جرم ہے؟ اب انسان اگر اپنی ذات کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو اپنی اولاد کے لیے برداشت کر لے. اور یہ بات بیوی کو بھی سوچنی چاہیے، خامد کو بھی سوچنی چاہیے. یہ موقع ہے جس میں برداشت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر پہ دیکھیے کہ انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. کوئی انسان کا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی خالو ہے، یہ سارے کے سارے رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ دوریاں بھی آ جاتی ہیں، وہاں پہ کلک باتیں بھی ہو جاتی ہیں. 2 برتن پڑے ہوں تو آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں. تو رشتہ داروں کے معاملے میں انسان کو برداشت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ورنہ اپنے معاشرے کا آپ حال دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قطع تعلق ہی کر دی جاتی ہے ساری زندگی کے لیے. تسی ساڈے نہیں مر گئے تے اسی تہاڈے نہیں مر گئے. مرنا جینا ختم کر دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حکومت ہی نہیں. اولاد بیچاری آپ دیکھیں کہ بچوں کے معصوم ذہنوں کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں.
وہ ساری زندگی بچے بیچارے ترستے رہتے ہیں اپنے چاچو کو ملنے کے لیے، اپنے ماموں کو ملنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ سلام نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ ان کے ساتھ ناراض ہیں، وہ ساری زندگی بیچارے ترستے رہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، سوچیے کہ اگر بچوں کے معصوم ذہن میں شروع سے ہم اس طرح کی باتیں بھریں گے تو بڑے ہو کے وہ برداشت کرنے والے بنے گے کہ عدم برداشت ان کے اندر آئے گی۔ تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو مرنے جینے کی قسمیں کھا لینا بھی تو میرے جنازے میں کرنا نہ دیں، میرے جنازے جانے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں کر دینا یہ تو بہت ہی سخت باتیں ہیں جن سے بندہ مومن کو اجتناب کرنا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے ایسے موقع پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ سے حاضری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ بدلے میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں جب جانتا ہوں کہ اچھا سلوک کروں وہ آگے سے میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، ایک دو بار کا واقعہ نہیں، ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں آگے سے مجھے الٹا کھانے کو توڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور تو بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہے، وہ قطع رحمی کرنے سے باز نہیں آتے، تو صلہ رحمی کرنے سے باز نہیں آتے، تو پھر یاد رکھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ ہمیشہ تیری حفاظت کرے گا، تیرے رشتہ داروں کی کوئی تکلیف، تیرے رشتہ داروں کی کوئی سازش تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر آپ کے رشتہ دار نہیں اچھا سلوک کرتے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرتے، تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ لیا کرے۔ اس موقع پہ برداشت کی بڑی ضرورت ہے۔ تیسرا موقع دیکھیے جہاں پہ برداشت کی انتہائی ضرورت ہے۔ انسان کو اگر اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کی ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یا عمومی طور پہ لوگ گھروں میں ملازم رکھ دیتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی گھریلو کام کے لیے، تو ایسے میں ان کے ساتھ تحمل والا برتاؤ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، ان کی باتوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی خامیوں کو برداشت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے حضری ہے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، بڑا مجھے تنگ کرتے ہیں، بڑا ستاتے ہیں، کوئی غلطی کر دیتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، کوئی کوتاہی کرتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، کام میں سستی کرتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیے کہ میں ان کو کتنی مرتبہ معاف کروں، کیا ان کو سزا بھی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ معاف کیا کروں ان کو؟ وہ بہت تنگ کرتے ہیں، مصیبتیں پہنچاتے ہیں، کام میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سے ابھی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کتنی مرتبہ معاف کیا کروں ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ۔ میرے صحابی اگر مجھ سے فتویٰ لینا چاہتا ہے نا تو پھر میرا فتویٰ سن لے، اگر تیرا کوئی ملازم ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے، ایک دن میں 70 مرتبہ کوئی کوتاہی کرے تو 70 مرتبہ اس کو معاف کر دیا کرے۔ آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ عدم برداشت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، کھانا ٹھیک نہ بننے پہ، کپڑے ٹھیک استری نہ ہونے پہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ننھی کلیوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعات اخبارات کی زینت بنتے ہیں کہ گھریلو ملازم پہ اتنا تشدد کیا بیچارے پہ کہ وہ جان سے چلا گیا، اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی، اتنی عدم برداشت۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ برداشت کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اس حوالے سے بڑی ہماری تربیت ہونے والی ہے، پہلے نمبر میں میری اور اس کے بعد آپ کی۔ ہمیں اپنی خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا موقع دیکھیے کہ جس موقع پہ انسان کو برداشت کی بڑی ضرورت ہے، پبلک مقامات ہیں جہاں پہ انسانوں کا رش ہوتا ہے، عوام کا ہجوم ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، ایسے مواقع پہ برداشت کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدم برداشت کیسی ہے۔ آپ میں سے لوگ موجود ہیں اور یقیناً موجود ہیں کہ جن کو پبلک بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے،
آپ دیکھیں کہ جب بس ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے تو ابھی اندر جو موجود ہوتی ہیں سواریاں وہ باہر نہیں نکلتی کہ باہر والی پہلے چڑھنا شروع کر دیتی ہے، اتنا صبر بھی نہیں ہوتا، اور پھر دھکم پیل ہوتی ہے، اندر والے جو ہے وہ باہر والوں کو کوس رہے ہوتے ہیں اور باہر والے اندر والوں کو تانے مار رہے ہوتے ہیں، ذرا سی برداشت نہیں کرتے۔ پبلک مقامات پر برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سڑک پہ سفر کرتے ہیں، ساری بات ہے سڑک پہ اکیلا تو نہیں جا رہا، دیگر ٹریفک بھی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سڑکوں کا حال تو آپ کو موجود ہے نا کہ کسی وقت بھی کوئی سواری کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے، لہٰذا مجھے محتاط رہنا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا بھی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا کرے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ابھی بارشوں کا سیزن گزرا ہے پیچھے، آپ نے جناب نیا سوٹ پہنا ہے اور آپ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، اب پانی بھی کھڑا ہے بارش کا، کیچڑ بھی ہے، گندا پانی ہے، گندنا پانی ہے، آپ کے قریب سے جناب ایک کار والا گزرا زور سے، اور اس کار والے کے گزرنے کی وجہ سے چند چھینٹیں آپ کے اوپر پڑ گئی، آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑ گئی۔ وہ کار والا پہلے تو اسی کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ نے کار دے دی ہے تو میں نے موٹر سائیکل والے کا بھی تو خیال کرنا ہے نا، لیکن اگر وہ غلطی کر کے چلا ہی گیا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے اور ہم پیچھے سے پتہ نہیں کتنی دیر اس کو بھی گالیاں، اس کے خاندان والوں کو بھی گالیاں، بلکہ ایسی گالیاں اور ایسی باتیں کہ جناب بندہ بعد میں خود ہی پریشان اور شرمندہ ہوتا ہے، یار میں نے یہ کیا کچھ کہہ دیا۔ اگر تو میں اتنے ہی نفیس ہوں کہ چند قطرے نہیں برداشت کر سکتا تو ایسے موسم میں پھر گھر سے نکلوں ہی نہ، اور اگر میں نے پھر نکلنا ہے تو میرے اندر اتنی تو برداشت ہونی چاہیے کہ چھوٹا موٹا اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو میں اس کو اگنور کر سکوں۔ تو برداشت کی ایسے موقع پہ بہت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کسی دفتر میں آپ کو جانا پڑے، لائن لگانی پڑ جائے تو اس کو ہم ویسے ہی تصویر نفسی سمجھتے ہیں کہ میں لائن میں کھڑا ہوں گا، مجھے کتار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ پہلے سے 4-5 بندے کتار میں کھڑے ہوتے ہیں، جو چھٹا بندہ آتا ہے نا وہ ڈائریکٹ آگے چڑھے گا، آگے سے اس سے اتنے برداشت نہیں کہ 4 بندے کھڑے ہیں تو 5ویں نمبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور میری باری آئے تو میں جا کے جناب اپنا کام کروا لوں، نہیں، وہ پہلے آگے جائے گا، آگے سے ہو جائے گا، جب دیکھے گا نا کہ بات نہیں بنتی، ڈال نہیں کرتی اور پیچھے جو 4 لوگ لائن میں کھڑے ہیں وہ بھی بڑی کھڑی باتیں سنا رہے ہیں تو پھر واپس آ کے لائن میں لگے گا۔ اللہ کے بندے پہلے اپنی باری کا انتظار کر لیں، پہلے ہی لائن میں لگ جاؤ۔ یہ ایسے مواقع ہیں کہ یہاں پہ برداشت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹریفک جام ہو جائے کہیں، کسی بیچارے بد نصیب کا، بیچارے قسمت والے کا اگر موٹر سائیکل بند ہو جائے نا تو اس کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہے نا کہ الامان والحفیظ، اگر اس کا بیچارے کا بند ہو ہی گیا ہے تو سائڈ پر کرے گا ہی نا، آپ کو گزرنے کا راستہ دے گا ہی، لیکن اگر چند لمحے آپ کو صبر کرنا پڑ گیا ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیں۔ ایسے موقع پہ برداشت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ دیکھیے بڑے اختصار کے ساتھ کہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ اب ایسے مواقع پہ یہ سمجھنا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اور جو اس سے 1 انچ ادھر ہوگا یا 1 انچ ادھر ہوگا وہ تو پڑھنے درجے کا بیوقوف انسان ہے۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے کہ عدم برداشت کا بہترین ثبوت ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر کسی انسان کی سوچ مجھ سے مختلف ہے، اگر اس انسان کا سوچنے کا انداز اور ہے، میرا سوچنے کا انداز اور ہے، تو مجھے اس کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام شافعی رحمہ اللہ سے ابو منذر رحمہ اللہ کا ایک دفعہ کسی بات میں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو باقاعدہ طور پر بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈسکشن بھی ہوئی، ڈیبیٹ بھی ہوئی اور تھوڑی بہت تلخی بھی ہو گئی، تو تکرار بھی ہو گیا۔ مسئلہ دین کا ہے لیکن تو تک اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ سے جب مناظرہ ہوا تو کوئی تلخی ہو گئی تھوڑی سی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے راستے اور ابو منذر رحمہ اللہ اپنے راستے۔ تھوڑے دنوں کے بعد امام شافعی کو نا راستے میں ابو منذر رحمہ اللہ دوبارہ ملے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، یا ابا منذر يستقيم ان نكون اخوانا واذ لم نتفق في المساله۔ اے ابو منذر یاد رکھنا مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، مسئلے میں تمہاری رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری اخوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پیار اور محبت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ایک بندے کی سوچ آپ سے نہیں میل کھاتی تو پیار اور محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے،
لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے. اچھا ایک مثال سمجھیں کہ میں یہ ایسے لکھتا ہوں یہ 6 کا ہندسہ بناتا ہوں، ایسے 6 کا ہندسہ، تو میں اس کو دیکھ کے کیا سمجھ رہا ہوں کہ یہ 6 ہے، لیکن آپ کی طرف سے آپ کو کیا نظر آئے گا یہ کہ یہ 9 ہے. اب میں کہنا شروع کر دوں جناب یہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں نا یہ سارے کے سارے جاہل ہیں، یہ نکمے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں 6 کو 9 کہتے جا رہے ہیں. اور آپ کی سوچ یہ ہوگی مولوی صاحب اہمی سے بھی کری جاتے ہیں، یہ ہے 9 اور کیا 6 نہیں ہے. تو آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، مجھے یہ 6 ہی نظر آئے گا اور آپ کو یہ 9 ہی نظر آئے گا. اب میرا سوچنے کا انداز اور ہے، میں اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہوں اور آپ اپنی جگہ سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر کسی بات میں ہم اپنے برداشت اور اسی بات پر لڑائی اور اسی بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے. تو اگر اختلاف ہو جائے تو دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ہر بندہ سوچ مختلف ہے، طبیعت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے. ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو سگے بھائی ان کا موڈ کسی کا کیسا ہے کسی کا کیسا ہے، تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا وہی کام کرے ویسے ہی سوچے، ہر بندے کی فکر ویسی ہو جیسی میری فکر ہے؟ نہیں، ہر بندے کی رائے کا احترام کرے. آئیے انتہائی اختصار کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کریں؟ پہلے نمبر پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں. یہ نہیں ہے کہ برداشت کوئی تعویذ کا نام ہے تو اس تعویذ کو بول کے پیا تو انسان کے اندر برداشت آ گئی، یا جناب برداشت کوئی ایسا تعویذ ہے گلے میں لٹکا دیا تو انسان کو برداشت کرنا آ گیا، انسان کے اندر تحمل آ گیا، پھر دبائی آ گئی. نہیں، چھوٹی چھوٹی برداشت، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ عادت آتی جائے گی اور ہمارے اندر برداشت پیدا ہوتی جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جی ساڈے کو نا غلط گل نہیں برداشت ہوتی، ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. بھائی برداشت کیے غلط بات کو جاتا ہے، برداشت کیے ناگوار بات کو جاتا ہے، برداشت کیے کڑوی بات کو جاتا ہے، سچی بات کو تو تسلیم کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے کی عادت بنائیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم اپنی سوچ مثبت بنائیں. ہماری سوچ ہوتی ہے ہم اگر منفی، یعنی اس بندے نے یہ جو کام کیا ہے نا یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے، اس نے مجھے ضد کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اس نے مجھے چڑھانے کے لیے یہ کام کیا ہے. ایسے اپنی سوچ کو منفی بنائے رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بات تمہارے بھائی کی طرف سے پہنچے نا جو تمہیں اچھی نہ لگے، یا تمہارے ساتھ وہ ایسا سلوک کرے جو تمہیں اچھا نہ لگے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے 1 2 4 10 20 نہیں 70 مصب تلاش کیا کرے. یار ہو سکتا ہے اس کی یہ مجبوری ہو سکتا ہے اس کی یہ مجبوری ہو، وہ پتہ نہیں بیچارہ کن مسائل میں ہوگا اس نے یہ بات کہتی ہے. فرماتے ہیں 70 مصب تلاش کیا کرو، اور اگر 70 مصب تلاش کرنے کے بعد تسلی نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لیا کرو یار اس کی کوئی مجبوری ہوگی جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی. سوچ کو مثبت بنائیں. اور تیسرے نمبر پہ غصے پہ قابو پانے کی عادت اپنائیں. وہ کیسی عادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آئے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اگر انسان کو غصہ آ رہا ہے انسان وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. یہ غصے کو کنٹرول کرنے کی عادت انسان کو اپنی بنانی چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ ہمیں برداشت کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہے نا تو آپ کے ساتھ ناجائز کوئی بات کر دی ہے اس نے، تو صرف اس کی ناجائز بات کا ڈنڈورا نہ پیٹے بلکہ اس کی خوبیوں پہ بھی نظر رکھا کرے. ہم ایک خامی کو دیکھ کر ساری خوبیاں فراموش کر دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ دیکھیں کہ خامد گھر میں آیا ہے اور آپ اس نے بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کھانا دیا، کھانے میں نمک تھوڑا سا تیز ہے. اب خامد آگے سے کہتا ہے تم نے تو ساری زندگی مجھے کبھی سکھ دیا ہی نہیں. اس کی ساری زندگی کی محنت میں پانی پھیر دیا، وہ بیچاری ساری زندگی روٹیاں پکاتی رہی، ساری زندگی اس کو کھلاتی رہی، ساری محنت میں پانی پھیر دیا. اور بیوی کا حل کیا ہے کہ اگر ایک اس نے مطالبہ رکھ دیا ہے اپنے شوہر نامدار کے سامنے، اپنے خامد کے سامنے، اور شوہر سے پورا نہیں ہوا، اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، مطالبہ اس نے پورا نہیں کیا، تو وہ کیا کہتی ہے جدوں بھی میں اس کا رہی ہیں میں کبھی آج تک سوکھ دیکھے ہی نہیں. ساری زندگی کی اس کی محنت وہ بیچارہ کماتا رہا، لاکے اس کو دیتا رہا، کھلاتا رہا، اس کو ساری زندگی کی محنت میں پانی پھیر دیا. تو جب بھی اگر ہم برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اگر کسی کی خامی ہو تو اس کی خوبیوں کو بھی تلاش کر لینا چاہیے، اس کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور 5 نمبر پہ اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں حلیم الطبع
برداشت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ صحابی نے اتنی بڑی بات برداشت کر لی، اتنی بڑی بات برداشت کر لی، کیسے؟ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور ہم نے بھی برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ اگر برداشت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی غلطیوں میں بھی نظر دوڑایا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کی آنکھ کا تلکا ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شدید بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اپنی غلطیوں میں بھی نظر دوڑا لیا کریں، یار میں کتنا گناہ گار ہوں، میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور رب میری ساری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے، میں کسی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اس نے تو چھوٹی سی غلطی کی ہے، میں نے پوری زندگی پتہ نہیں کتنا بلنڈر مارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں پوچھا، میری ہر بات برداشت کر لی، تو میں کسی کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مصروفیات کو کم کیجیے۔ جب بندہ ہر وقت ہی مصروف رہتا ہے نا تو چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جب ہر وقت ہی کام کا بوجھ اور کام کا پریشر بندے کے اوپر رہتا ہے نا تو برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں اعتدال لے کے آئے، بیانہ روی لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، جسم کا حق جسم کو دو، اولاد کا حق اولاد کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو۔ ہر وقت کام 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 اور نوٹ چھاپنے کی مشین نہیں بن کے رہ جانا چاہیے انسان کو۔ اور اگر برداشت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں، اللہ ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ یہ دعا یاد کر لیں، پڑھا کریں۔ 58 پارے سورۃ المومنون کی آیات ہیں کہ اللہ رب العالمین سے شیطان سے پناہ مانگے، یا اللہ شیطان جو غصہ دلاتا ہے، میرے اندر برداشت کا مادہ شیطان ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے شرارتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے۔ بس پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات آپ کو لگے تو اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لیا کرے، ورنہ پورا معاشرہ عدم برداشت کا اتنا شکار ہے نا، ہم کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہو رہا تو اس کی ٹانگیں کھینچنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، حتیٰ کہ کیا بات کی جائے ہم موسم برداشت نہیں کرتے۔ تھوڑی سی گرمی ہو نا ہر بندہ آج بڑی گرمی ہے، آج بڑی گرمی پئی ہے، بڑی سخت دھوپ نکلی، گرمی برداشت نہیں، اور تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہو جائے تو سردی برداشت نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے موسم برداشت نہیں، کسی کی کامیابی برداشت نہیں، ہر بندے چڑچڑا ہو گیا ہے، ہر بندے ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتا ہے۔ اگر کوئی ناگوار بات ہو جائے، نازیبا لہجہ کو استعمال کر دے، اگر کوئی ناگوار طرز عمل ہو کسی کا تو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، اور ذہن میں پتہ کیا ہو کہ میں نے اجر دنیا والوں سے نہیں لینا، میں نے اجر لینا ہے اپنے رب سے، میں نے اجر لینا ہے اپنے خالق و مالک سے۔ جب ہماری زندگی میں اس طرح برداشت آ جائے گی نا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہمیں زندگی میں سکون ملے گا، قبر میں آرام ملے گا، حشر میں قرار ملے گا، اور جنت میں رب کا دیدار ملے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔